وار کریں گے، جوتیاں مارتے ہوئے شہر سے نکال دیں گے، اور کوئی شخص جس نے چوری نہ کی ہو وہ جھوٹ بول کے منافق بن کے چور بن جائے۔ ایسا پاگل پن بعض عقلوں کو تو نصیب ہوتا ہوگا، لیکن عام دنیا کی عقلوں میں نہیں آتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چور کو حلوے تقسیم ہوں گے، مٹھائیاں کھلائی جائیں گی اور گلوں میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، پھر تو بڑے چور کے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں سزا ملتی ہو وہاں جھوٹے کا کام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کوسوں بھاگتا ہے ایسے موقع سے جہاں سزا ملتی ہو۔ تو احمدیت کی سچائی کے لیے تو خدا نے ایک باڑ بنا دی ہے، اور انہی کے ہاتھوں سے بنوائی ہے جو منافق کہہ رہے ہیں اور جو جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ احمدیوں نے خود تو نہیں یہ باڑ بنائی، اور یہ وہی باڑ ہے جو ہر نبی کے وقت بنائی جاتی ہے اور نبوت کی صداقت کا سب سے بڑا نشان بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا؟ وہ تو صدیق النبیہ تھے، یہ نبی ہوتے ہی سچے ہیں، پر ایسے سچے تھے کہ اللہ نے بار بار صدیق فرمایا۔ کس منافقت کی سزا ملی تھی کہ آگ بھڑکائی تھی، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ناممکن تھا کسی کے لیے اس جماعت تک پہنچنا جب تک آگ میں سے گزر کے نہ ہو جاتا۔ پھولوں کی سیج تو نہیں تھی، ہاں کانٹوں پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو منافق اس طرح پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، مارے کھاتے، سزائیں حاصل لیتے، شدید تکلیفوں میں مبتلا ہو کر پھر بھی مسکراتے ہوئے مزید تکلیفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑا ہی کوئی احمق انسان ہوگا جو ایسے شخص کو منافق کہے۔ یا عقل کے پیمانے بدل جائیں، تعریفیں سب تبدیل ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے جو مرضی کہو، لیکن عام دنیا کی عقل کے مطابق یہ شخص پاگل کہلائے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور انبیاء کو پاگل اسی لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں تو دیوانے ہو گئے۔ منافق نہیں کہہ سکتے۔ پہلے لوگوں کو عقل تھی، اب اتنی بھی باقی نہیں رہی۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں نے جادوگر بھی کہا اور جھوٹا بھی کہہ دیا اور پاگل بھی کہہ دیا اور عاشق بھی کہہ دیا اپنے رب کا، لیکن کبھی کسی نے منافق نہیں کہا، کیونکہ منافقت کی یہ طور نہیں ہوا کرتا۔ ہاں پاگل ہو جائے کوئی تو پھر تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس لیے یہ بات بھی نہایت ہی لغو اور بےمانی ہے کہ جماعت دھوکے سے لوگوں کو داخل کرتی ہے اپنے اندر، اور اس دھوکے سے بچانے کی خاطر ان سے مسلمان کہلانے کا حق چھین لیا۔ جو بھی آ رہا ہے اس وقت احمدی ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوگا، مجھے غیر مسلم کہا جائے گا، گھروں سے نکالا جائے گا، مارا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، پھر آتا ہے۔ اس لیے اس کو منافق کہنے کا تمہارے لیے کوئی جواز ہی کوئی نہیں۔ اور یہ قانون تمہارے اپنا کیا حال کر دے گا اور کر رہا ہے، اس پر بھی غور کرو۔ ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں، وہ امت جو امت مسلمہ کے نام سے اس قانون کے نتیجے میں ابھرے گی، اس کی شکل کیا ہوگی؟ احمدی تو اپنی سچائی کی وجہ سے، چونکہ خدا کے قائل ہیں اور خوف رکھتے ہیں، پتہ ہے ہم نے جان دینی ہے، شدید تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے۔ اس لیے وہ تو کسی صورت میں اس مصنوعی تعریف کے اندر داخل ہو نہیں سکتے، ان کے لیے تو راستے بند ہیں پہلے سے۔ لیکن ایک دہریہ کے لیے تو یہ روک نہیں ہے، ایک دہریہ کو تو کھلی چھوٹی ہے، جو چاہے کہے۔ اس لیے پاکستان میں اگر 1 کروڑ دہریہ بھی ہو تو اس قانون کی روح سے وہ سچا مسلمان کہلائے۔ ایک دہریہ کے لیے کون سی مشکل ہے یہ لکھ دینا کہ مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے ہیں؟ جو دل میں خدا کو بھی جھوٹا سمجھتا ہو، اس کا وجود ہی تسلیم نہ کرتا ہو، سارے نبیوں کو وہ جھوٹا لکھوانا ہو اسے لکھوا لیں گے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اگر تعریف یہ ہو سچا مسلمان ہونے کی
کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے نبوت کے دعوے دار تھے سارے ہی جھوٹے تھے. تو شوق کے ساتھ یہ جو مرتد یہ دہریہ ہیں یہ اس پہ دستخط کریں گے کہ ہاں ہم مسلمان بنتے ہیں. تو ایک حضرت مرزا صاحب کا انکار ہے کہ یہ کون سا مشکل ہے. عملاً یہ ہو رہا ہے پاکستان میں احمدیوں کے سوا جتنے مسلمان پیدا ہوئے ہیں ان میں دنیا کو علم ہے. یہ کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا کہ ان میں دہریہ شامل نہیں ہے. وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اس تاریخ کی روح سے, کیونکہ جھوٹ بول سکتے ہیں. پھر جو عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کا عادی ہو, جو اپنی منفعت کے لیے اسلام کو نظر انداز کرنے کا عادی ہو, اس کے لیے کون سا مشکل ہے جھوٹ بولنا. تو قانون اب یہ بن گیا کہ جو سچے ہیں, جو سچائی کے لیے قربانی دینے کے پر آمادہ ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں, وہ تو منافق ہیں. اور جب تک غیر منافق قرار نہیں دیے جائیں گے, جب تک جھوٹ بول کر ہمارے اندر داخل نہ, اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. شوق سے آئیں اور مہریں لگواتے رہیں کہ تم مسلمان ہو, تم بھی مسلمان ہو اور تم بھی مسلمان ہو. یہ نقشہ نیا ایک شریعت کا ابھر رہا ہے پاکستان میں, اور کوئی خوف نہیں کر رہا. اور پھر اس کا بڑے فخر سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں. تمام دنیا کی حکومتوں کو یہ لکھ لکھ کر بھیجا جا رہا ہے کہ یہ وجہ تھی, ہم اس لیے مجبور ہو گئے تھے احمدیوں کو منافق قرار دینے پر اور ان سے مسلمانی کا حق چھیننے پر. اول تو حق تمہیں دیا ہی کسی نے نہیں, یہ خدا کے کام ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. جن کو مسلمان کہہ رہے ہو ان کا جائزہ تو لو کبھی. کوئی حقیقت میں اسلام کا قائل بھی ہے کہ نہیں؟ کثرت سے اشتراکی ہیں ان میں جو خدا کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں. آج بھی پاکستان کے اخباروں میں, رسالوں میں وہ تمسخر اڑا رہے ہیں, اور کسی کو ضرورت نہیں کہ ان کو غیر مسلم کہہ سکے, کیونکہ قانون ایسا بنا دیا, اس قانون کی زد میں وہ نہیں آ سکتے. یہ تو ویسی بات ہے کہ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں. عجیب قانون ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کسی پر حملہ نہیں کرنا. یعنی جو سچے ہیں اپنے دل کے ساتھ, جن کو جھوٹ بولنے کی استطاعت نہیں ہے, ان کو لازماً یہ نکال کر باہر کر دیتا ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے دوسرے سو کال دلائل, مبینہ مذمومہ دلائل جو قرطاس ابیض میں دیے گئے ہیں, ان کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک حصہ اس کا لے کر جماعت پر واضح کیا جائے گا. اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اب چونکہ خدا تعالیٰ نے موقع میسر کر دیا ہے, انہوں نے ساری دنیا میں یہ جھوٹ پھیلایا ہے, اس لیے اس کا جواب جس جس ملک تک پہنچا اس کی زبان میں ترجمے کروا کر کثرت سے تقسیم کروایا جائے گا. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب احمدیت کو ایک تبلیغ کا ایک بہت اچھا موقع میسر آ گیا ہے. عجیب بات ایک اور بھی ہے اس میں کہ ایک طرف تبلیغ بند کر دی ہے احمدیوں کے لیے, دوسری طرف احمدیوں کے خلاف دلائل جاری کیے. سوچنا یہ چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. پاکستان کے متعلق سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں جب یہ احمدیوں کے خلاف دلائل سکھائے گئے مبینہ مسلمانوں کو, تو یعنی ہم تو انہیں مسلمان ہی کہتے ہیں, مبینہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے حوالے سے, ورنہ جہاں تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے اس میں غلطی کوئی نہ لگے. جماعت احمدیہ ان کو غیر مسلم کبھی نہیں کہتی, نہ کبھی کہا ہے, نہ آئندہ کہے گی. کفر دونا کفر کا مسئلہ جہاں تک ہے اس کے اندر ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا رہا ہے, اب بھی کہہ رہا ہے. لیکن غیر مسلم کہنا اور بات ہے. غیر مومن کو کافر کہتے ہیں, اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دو تم غیر مومن ہو, اسی کو کافر کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی غیر مسلم نہیں کہا, نہ مجبور کیا کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو. یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں.
اس لیے جب میں کہتا ہوں مبینہ تو مراد یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں تسلیم کرتے، ہم تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو منہ سے جو کہتا ہے، جس مذہب کی طرف منسوب ہوتا ہے، اسے